आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन, गुनाह छोड़ना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? क्या तौबा कबूल होती है या नहीं? और गुनाह छोड़ने का सबसे आसान तरीका। मेरे मोहतरम सामीन, आज का नौजवान कहता है मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ मगर दिल काबू में नहीं आता। नियत बनती है मगर हिम्मत टूट जाती है। और फिर शैतान कहता है अब तुम तौबा के लायक ही नहीं रहे। आज का सवाल ये नहीं कि हम गुनाह क्यों करते हैं, बल्कि सवाल ये है गुनाह छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। आज का बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ख़ुद को बदलने के लिए है। मेरे मोहतरम सामीन, अगर आज का ये बयान आपके दिल के किसी ज़ख्म से जुड़ा हुआ है, अगर आप भी गुनाह छोड़ना चाहते हैं मगर बार बार हार जाते हैं, तो ये बयान आखिर तक सुनिए। ये बयान आपके लिए है। लेकिन बयान शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को बदल देने वाले बयानात आप तक मुसलसल पहुँचते रहें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि हम वो बात करते हैं जो दिल तक पहुंचती है, सिर्फ कानों तक नहीं। और अगर आप समझते हैं कि ये मौजू आज के नौजवान के लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक करें। ये लाइक किसी की तौबा का सबब बन सकता है। और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, या अल्लाह तौबा। शायद आपका यही लफ्ज़ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। अब आइए दिल खोल कर अल्लाह की तरफ पलटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। गुनाह छोड़ना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? गुनाह का आम हो जाना। जो चीज़ रोज़ आँखों के सामने हो वो गुनाह लगना ही छोड़ देती है। मोबाइल, नज़र की बेएहतियाती, फहश और फजूल मवाद। कुरान कहता है बल्कि इनके दिलों पर इनके आमाल की वजह से जंग लग चुका है। शैतान का सबसे बड़ा धोखा, अभी जवान हो बाद में तौबा कर लेना। जवानी में गुनाह, बुढ़ापे में तौबा, मगर मौत का वक्त मुकर्रर नहीं। दिल का सख्त हो जाना, नमाज में लज्जत ख़त्म, दुआ में आंसू नहीं, गुनाह पर शर्मिंदगी नहीं। ये ईमान के लिए सबसे ख़तरनाक हालत है। क्या वाकई तौबा कबूल होती है? यहाँ से उम्मीद का दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यकीनन अल्लाह सब गुनाह माफ़ फरमा देता है। तौबा कबूल होने की निशानियाँ। गुनाह से नफ़रत पैदा हो जाना, नमाज की तरफ दिल का झुकना, गलत सोहबत छोड़ देना, दिल में अल्लाह का खौफ बढ़ जाना, नेक लोगों की मजलिस पसंद आना। याद रखिए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह और तौबा की दिल हिला देने वाली कहानियाँ। मेरे मोहतरम सामीन, एक गुनहगार जो तौबा के रास्ते में मर गया मगर अल्लाह की रहमत जीत गई। मेरी बहनों, एक शख्स था जिसकी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। इतने गुनाह कि खुद इसका ज़मीर भी कांपता था। रिवायतों में आता है कि इसने 99 कत्ल किए थे, यानी 99 जानें ली थी। सोचिए कितना बड़ा गुनाह, कितना सिया माजी। एक दिन इसके दिल में ख्याल आया, क्या मेरे लिए भी तौबा है? वो एक आलिम के पास गया और पूछा, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? आलिम ने कहा, नहीं, तुम जैसे शख्स के लिए कोई तौबा नहीं। ये सुनकर इसके अंदर का दरिंदा जाग उठा और इसने इस आलिम को भी कत्ल कर दिया। यूं इसके कत्ल 100 हो गए, मगर अल्लाह की रहमत ने अभी फैसला नहीं किया था। वो एक और नेक शख्स के पास गया और वही सवाल दोहराया, क्या मेरे लिए तौबा है? इस नेक बंदे ने कहा, अल्लाह की रहमत से कौन नाउमीद हो सकता है? हाँ,
تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو جہاں گناہ عام ہیں اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ وہ شخص چل پڑا گناہ کی دنیا چھوڑ کر نیکی کے راستے پر، مگر راستے میں موت آ گئی۔ اب فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے تو کبھی نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ کے حکم سے زمین ناپی گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا نیکی والی بستی کو قریب کر دے اور گناہ والی بستی کو دور کر دے، اور فیصلہ یہ ہوا وہ نیکی کے زیادہ قریب تھا۔ نتیجہ اللہ نے اس گناہ گار کو معاف فرما دیا۔ سبق: توبہ الفاظ کا نام نہیں، نیت اور رخ بدلنے کا نام ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، ماضی نہیں۔ اسی طرح ایک بد کردار عورت، ایک چھوٹا سا عمل اور جنت کی خوشخبری۔ محترم سامعین، یہ کہانی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے اللہ کی رحمت نہیں۔ ایک بدکار عورت تھی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی۔ لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے، معاشرہ اسے نفرت سے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری۔ وہاں ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی، موت قریب تھی۔ اس عورت نے سوچا میں تو گناہ گار ہوں، مگر یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے۔ وہ کنویں میں اتری، اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی تعریف، صرف دل کی نرمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا اور جنت عطا کر دی۔ سوچئے، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا، بس رحم اور اخلاص۔ سبق: اللہ عمل نہیں، دل دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نیک عمل قسمت بدل سکتا ہے۔ میرے محترم سامعین، ان دونوں کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے۔ توبہ کبھی دیر سے نہیں ہوتی۔ نیت سچی ہو تو اللہ رستے خود بنا دیتا ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، نہ خود کو نہ کسی اور کو۔ ممکن ہے آج آپ یہاں بیٹھے ہوں اور اللہ آسمانوں میں آپ کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ رہا ہو۔ گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ: ایک قدم، گناہ کا راستہ بند کرو، غلط ایپس ختم کرو، غلط دوست چھوڑ دو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، خالی دل کو بھر دو ذکر اللہ سے، قرآن کی تلاوت سے، درود شریف سے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، سارے گناہ ایک ساتھ نہیں۔ آج صرف ایک گناہ چھوڑ دو، نماز سے تعلق جوڑ لو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ محترم سامعین، ہم برے نہیں، ہمیں کمزور بنا دیا گیا ہے اور اللہ آج بھی ہمیں بلا رہا ہے۔ یاد رکھیے، موت اچانک آتی ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، اے سات آسمانوں کے مالک، اے زمین و آسمان کو تھامنے والے رب، اے ہمارے ظاہر اور باطن کو جاننے والے، یا اللہ آج ہم تیرے سامنے کھڑے نہیں، ہم تیرے سامنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں سوائے شرمندگی کے، سوائے آنسوؤں کے۔ یا اللہ، ہم مانتے ہیں ہم نے تیری نافرمانی کی، ہم نے گناہ کو معمولی سمجھا، ہم نے تیری نعمتوں کا حق ادا نہ کیا۔ یا رحمان، ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا نفس ہمیں بار بار گرا دیتا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں مگر چند قدم چل کر ہار جاتے ہیں۔ یا رب العزت، ہم کمزور ہیں،
بہت کمزور ہیں۔ اگر تو نے ہمیں تھام نہ لیا تو ہم پھر گر جائیں گے۔ یا رب الکریم ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما ان نظروں سے جو ہمیں تیری نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ یا اللہ ہماری سماعت کی حفاظت فرما ان آوازوں سے جو ہمارے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ یا رب العزت ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ان دلوں کو جن پر گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ یا کریم ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، انہیں پھر سے اپنی یاد میں رونے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسی سچی توبہ عطا فرما جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنے کا دل ہی نہ چاہے، ایسی توبہ جس پر تو راضی ہو جائے۔ یا مالک کائنات ہمیں شیطان کی دھوکوں سے بچا، اس کی وسوسوں سے بچا۔ وہ ہمیں کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یا کریم ہم جانتے ہیں تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ یا اللہ جنہوں نے یہ دعا سنی یا جنہوں نے آمین کہا، سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو ضائع نہ فرما۔ یا رب الکائنات نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں گناہ کے دلدل سے نکال لے اور نیکی کے راستے پر جما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن سے محبت عطا فرما، اپنے ذکر میں سکون عطا فرما اور اپنی اطاعت میں لذت عطا فرما۔ اے مالک مولا جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ یا اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا اور آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں ایمان دیا۔ یا اللہ اس بیان کو ہمارے حق میں حجت نہ بنانا بلکہ ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ ہم تیرے در کے سوا کہیں اور جانے کے قابل نہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی سچی توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم سامعین، اگر اس بیان کے دوران آپ کی آنکھ نم ہوئی، اگر دل نے کہا بس اب بہت ہو گیا، تو جان لیں یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اب اس بلاوے کو رد نہ کریں۔ اگر واقعی اس بیان نے آپ کے دل کو ہلا دیا ہے تو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں ایک ٹوٹے ہوئے دل تک، شاید اللہ آپ کو اس کا سبب بنا دے۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹس میں اپنی رائے، دل کی بات لکھیں یا صرف یہ لکھ دیں یا اللہ مجھے بدل دے۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے اگلا بیان آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی سچی توبہ قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔